اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ناظرین گرامی، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ماہ رمضان کا تعارف ہو رہا ہے تو ایک چیز کے ذریعے سے جس کا نام ہے قرآن کریم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اسی قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل سے پہچاننے والے اوزار اور اوصاف بھی موجود ہیں، وہ ٹولز موجود ہیں کہ جس کے ذریعے انسان حق اور باطل میں تمیز پیدا کر سکتا ہے. قرآن کریم کے ذریعے ماہ مبارک رمضان کا گویا تعارف ہو رہا ہے. تو اس ماہ مبارک رمضان کے اہم ترین اعمال میں سے یہ کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشہور خطبے کے اندر کہ جسے استقبال ماہ رمضان کا خطبہ کہا جاتا ہے، بیان فرمایا تھا کہ اس مہینے کی بابرکت راتوں کی وجہ سے اور اس کے دنوں کی وجہ سے انسان اگر ایک آیہ کریمہ کی بھی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار مکمل پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہم نے سورہ توحید کے بارے میں تو یہ روایت سنی ہے سارا سال کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے ہم جب مرحومین کو اصال کرتے ہیں تو عام طور پر الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ پورے قرآن کا ثواب میت تک پہنچ سکے. تو عام مہینوں میں 3 مرتبہ سورہ توحید کے اندر یہ برکت ہے، لیکن جب ماہ رمضان آ جائے تو اگر ایک آیت ہم سورہ توحید کی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ختم قرآن کا ثواب، قل هو اللہ احد دوسرا ختم قرآن کا ثواب، اللہ الصمد تیسرا ختم قرآن کا ثواب. اس قدر پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر ثواب رکھا ہے، بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے. تو ایک جو انداز ہے اس مہینے کے تعارف کا وہ قرآن کریم ہے. دوسرا انداز کیا ہے؟ خود ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی اندر یہ آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر اسی طرح سے روزوں کو لکھ دیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر لکھا گیا تھا، تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی بن جائے. تو روزہ چونکہ انسان کو نفس سے لڑنا سکھاتا ہے اور ہمیں حتی حلال سے بھی رکنا سکھاتا ہے اور ہم حلال سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو جب انسان کے اندر حلال سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو خود بخود وہ حرام سے بچنے کی بھی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر اتنی گرڈز، اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ حرام سے بھی اپنے نفس سے مقابلہ کر سکے. اور اگر حرام سے مقابلہ کرنے کے انسان قابل ہو گیا تو لعلکم تتقون، یہ واقعاً انسان کو مہینہ متقی بنا دے گا. اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ایک اور تیسرا انداز بھی ہے اس ماہ مبارک رمضان کے تعارف کا، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو شب قدر کون سے مہینے میں آئی؟ ماہ مبارک رمضان میں. تو ماہ مبارک رمضان کے اعجازات اور اعزازات کے اندر سے جو باتیں خود قرآن کریم سے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ، ماہ رمضان روزوں کا مہینہ، اور ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں شب قدر پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اتنا یہ بابرکت مہینہ ہے، اور واقعاً جو کبھی کبھار بزرگانی کہتے ہیں تو یہ سچ کہتے ہیں کہ یہ سیل کا مہینہ پروردگار عالم نے گویا راغب کیا ہے اپنے بندوں کو اپنی جانب کہ اگر تم سارا سال ہماری طرف نہیں آ سکے تو یہ تو ہم نے
بہت ہائی کوالٹی تمہارے سامنے سے رکھی ہے، اب اس سے بڑھ کر ہم کیا تمہارے سامنے رکھیں کہ تم پھر بندگی کے راستے پر آؤ؟ اس سے زیادہ لالچ اور ہم کیا دیں؟ ہم نے ویسے عام آیات کے اندر عام نیکیوں کے بارے میں بیان کیا تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی انجام دیتا ہے پروردگار ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ تو 10 تو سارا سال کے لیے رکھا تھا، اب ماہ رمضان آ گیا تو ایک آیت انسان پڑھے گا تو 6666 آیتوں کا ثواب ایک آیت کے بدلے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر ثواب بیان کیا گیا۔ تو یہ ماہ رمضان واقعاً ایسا ہے کہ انسان کو راغب کرتا ہے پروردگار کی طرف کہ اب آ جائے نیکی کے راستے پر۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی خطبے میں جسے خطبہ استقبال ماہ رمضان کہا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول نے فضائل ماہ رمضان کو بیان کیا اور اس کے ثواب کو بیان کیا، اتنے میں صحابہ کے درمیان مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ہم نے سن لیا کہ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ثواب ہے، افطار کروانے کا یہ ثواب ہے، خوش اخلاقی کا یہ ثواب ہے، بڑوں کے اوپر شفقت کرنے کا اور بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ سلوک کرنے کا یہ ثواب ہے، بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے کا یہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس خطبے میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ بیسٹ عمل اس مہینے کا کیا ہے؟ اور یہ جملہ معروف ہے اساتذہ کے درمیان کہ شاگردوں کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس لیول کا شاگرد ہے۔ تو گویا امام نے بتا دیا کہ مجھے افضل کی تلاش ہے، میں عام عبادتوں کی بات نہیں کر رہا، مجھے بیسٹ عبادت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون سی عبادت ہے۔ اور اگر کسی نے یہ خطبہ نہیں سنا ہوگا، یہ کسی نے روایت نہیں سنی ہوگی، کہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا۔ ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نماز کا ذکر آئے گا، کوئی دعا کا ذکر آئے گا، کسی روزے کا ذکر آئے گا، کسی زکوٰۃ کا، صدقے کا، کس کا ذکر آئے گا، لیکن اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اسی پیار و محبت کے ساتھ جواب دیا، اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محرمات الہی سے بچا لے۔ انسان کے ذہن میں کبھی یہ چیز نہیں آ سکتی کہ حرام سے بچنے کا مہینہ ہے۔ حقیقت میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں ہر کام انجام دینا ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے اور سب سے وزنی ترین قدم یہ ہے کہ حرام سے انسان بچنے کی اس مہینے کے اندر عادت ڈالے۔ جب حلال سے بچ سکتا ہے تو حرام سے بچنا بہت طریقہ والا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب اگر ہم نے 30 دن حلال سے بچنے کے ساتھ گزار لیے ہوتے ہیں تو جب 31واں دن آتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، سوئیاں تیار ہوتی ہیں، مزیدار کھانا تیار ہے، دن کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، لیکن اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، اب اشیاء موجود نہیں کہ انسان کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال سے بچنے کی انسان نے اتنی پریکٹس کر لی ہے۔ تو اگر حرام سے بچنے کی اس مہینے میں ہم پریکٹس کر لیں کہ مجھے نگاہ حرام نہیں دیکھنا، مجھے اپنی آنکھوں کو کسی بھی فحشا کی طرف نہیں اٹھانا، کوئی بھی میرے زبان سے کسی کی غیبت نہ نکل جائے، میں کوئی بھی ایسی بات نہ کروں جس کے اندر غلط بیانی پائی جاتی ہو، جس کے اندر کوئی چیز کو میں راز کو چھپا رہا ہوں اور سچ کو چھپا رہا ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی گانے کی آواز ہے، کسی بھی لہو و لعب کی کیفیت ہے، مجھے اس سب سے پاک ہونا ہے، چاہے پھر انسان کوئی بڑے اعمال انجام نہ بھی دے۔ اللہ کے رسول نے اسی خطبے کے اندر بیان فرمایا وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوتے وقت انسان کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اگر کوئی گناہ نہیں کر رہے تو عبادت کے اندر یہ لمحات گزر رہے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ انسان کا عبادت کے اندر پروردگار کو شمار کرتا ہے۔ اور اسی خطبے کے اندر بیان فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف انسان زندہ ہے، کچھ کام نہیں کر رہا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ دعائیں، نہ مناجات، کچھ نہیں کر رہا، وہ صرف سانس لے رہا ہے، زندہ ہے، لیکن حرام سے بچا ہوا ہے، تو اس کا بھی ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری روایات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حرام سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے مجمع میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زبان سے ایک مرتبہ تسبیح پروردگار کرتے ہو، کہتے ہو کہ سبحان اللہ، تو پروردگار تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہو الحمدللہ، پروردگار دوسرا درخت لگا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تیسرا درخت لگ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہو واللہ اکبر، پھر 14 درخت لگ جاتا ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارے ماشاءاللہ سے باغات ہوں گے۔
اور حقیقت یہی ہے، چونکہ ہر نماز کے بعد ہم تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ پڑھتے ہیں، تو اس میں 100 مرتبہ تو تسبیح آتی ہے، 100 درخت لگ جاتے ہیں ایک تسبیح سے۔ کتنے درخت، کتنے باغات ہمارے لگ چکے ہوں گے اللہ کے رسول۔ تو نبی اکرم نے بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا کہ ہاں یقیناً انشاءاللہ تمہارے بہت سے باغات ہوں گے اگر تم نے یہاں سے کوئی آگ نہیں بھجوائی ہوگی۔ اگر آگ بھجوا دی ہے تو وہ سارے وہاں پر جا کر جل رہے ہیں درخت، پھر کوئی باغ موجود نہیں ہے۔ اور یہاں لفظ آگ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ آگ میں اور آرے کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ آرے سے اگر کوئی درخت کاٹا جا رہا ہے تو ایک ہی درخت کٹتا ہے، لیکن اگر کسی درخت پر آگ لگ جائے اور وہ باغ کی صورت میں موجود ہو تو پھر ایک درخت نہیں جلتا، ساری نیکیاں جل جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سارے ثواب موجود ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے حرام سے بچنے والا ہو انسان۔ اور اسی طریقے سے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی وہ مشہور واقعہ ہے، میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کسی ٹی وی چینل پر، ہم نے خود نام نہیں لیا تھا، لیکن ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ واقعہ اصل میں امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ جو مفسر قرآن تھے، درس دیا کرتے تھے، وہ جب درس دے کے فارغ ہوئے، ان کی تعریف سنی تھی، تو امام جعفر صادق ان کے پیچھے پیچھے گئے، کیا دیکھا کہ وہ 2 جگہ سے 2 انار چوری کرتے ہیں، پھر آگے جا کے 2 روٹیاں اٹھاتے ہیں، پھر یہ چاروں چیزیں رائے خدا میں انفاق کر دیتے ہیں۔ چھڑے سرکار نے سوال کیا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، ناطق قرآن سے کہا جا رہا ہے آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا ہم نے تو قرآن پڑھا ہے۔ تو کہا آپ نے پھر وہ آیت پڑھی ہو کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے پروردگار اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا اس کے بعد ہی پروردگار شاہ فرماتا ہے اور جو ایک گناہ کرتا ہے پروردگار ایک ہی کا حساب رکھتا ہے۔ تو دیکھو میں نے صحیح ہے، اگر گناہ بھی کیا ہے تو 4 گناہ کیے تھے، اس کے بعد میں نے جو نیکیاں کی ہیں تو مجھے 4 کا ثواب نہیں ملا ہے، 40 کا ثواب ملا ہے۔ تو 40 میں سے 4 نکال تو 36 پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ امام کے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی تو امام پورے قرآن کا علم رکھتے تھے، صرف اپنے مطلب کی آیتیں نہیں، پورے قرآن کا علم رکھتے تھے۔ لہٰذا امام نے پھر اسی قرآن کا حوالہ دیا، فرمایا کیا قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار جن کے اعمال کو قبول کرتا ہے ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے متقی ہوں، پہلے متقی ہوں پھر ان کے اعمال قبول ہوں گے۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، پھر اگر اعمال خیر انجام دے رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی انسان پائے گا۔ بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر نافرمانی پروردگار سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کا بہترین طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد